دنیا کا مال کمائے بغیر آسان جنت کا حصول ممکن ہے؟ مال کمائے بغیر مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی. مال کمائے بغیر، مال تو کمانا پڑے گا میرے بھائی، روٹی 6واں فرض بن چکا ہے، مفلسی کفر کے قریب ہے. ہاں آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ تو آسان طریقے سے جنت کما لیتا ہے، جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا کہ اسے کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی جیب ڈھیلی کرے، کوئی وضو کرنے کی، کوئی تہجد کے وقت اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آسان ذریعہ ہے. تو یہی سوال جب بخاری مسلم میں آیا کہ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے جو امیر صاحب ہیں وہ تو اتنی قربانیاں کر لیتے ہیں، ہم تو غریب ہیں. تو آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو تو تم کے برابر ہو جاؤ گے ذکر کی برکت سے. کچھ دنوں بعد پھر وہ آگے کہ یا رسول اللہ وہ وظیفہ تو امیر لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے، ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے دے، میں اللہ کے فضل کو تو نہیں روک سکتا. ذہن میں رکھیے گا، گیون سرکمسٹانسز ہر بندے کو ڈفرینٹ ہے. ہاں یہ تڑپ اچھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے نا کہ 2 ہی لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رشک کرنا ہے نا، ریس کرنی ہے نا کسی کی، اور کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے ساتھ کرو کہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا. اور دوسرا جسے قرآن کا اللہ نے علم دیا اور اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کی دعوت ہے، قرآن سکھانا ہے. تو سر قرآن سکھانے کے لیے تو آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے نا. قرآن کا ترجمہ کسی کو سکھانے کے لیے، قرآن کا کلپ بنا کے کسی کو شیئر کرنے کے لیے فکر آخرت کا. ہماری تو قرآن کلاسز میں سے آپ 1 منٹ کا کلپ بھی کسی کو شیئر کروا دیں تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی قرآن اس پیشن سے ڈلیور کیا ہے. جائیں آپ چینل دیکھیں ہمارے وہ اسٹوڈنٹ کا، آئی ایم مسلم اونلی، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 25 سیکنڈ کے کلپس ہیں، سیکنڈز کے. شاید تسی کہہ رہے ہو نا مختصر کلپ بنائے، اس میں کوئی کلپ منٹ کا نہیں ہے، سیکنڈز کے کلپ ہے جس میں نے کوئی آیت بیان کی ہوگی، کوئی حدیث بیان کی ہوگی، اسے پیشن سے کیا ہوگا. ہاں لیکن اگر آپ یہ کہیں نا میں ریکارڈ کروا دوں اس طرح کا کلپ 1 منٹ سٹاپ واچ آن کر کے، نہیں، وہ اس پیک میں ہی ریکارڈ ہوتا ہے کہ جب میں گفتگو کرتے کرتے کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ پہنچوں اور اس پیشن سے اسے بیان کروں. وہ سٹارٹ وہاں سے نہیں ہو سکتا. یعنی کبھی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا گاڑی پہ ایکسیلیٹر رکھتے ہی 100 پہ چلی جائے، آہستہ آہستہ جائے گی نا. اس کے لیے وہ 1 گھنٹے کا پورا لیکچر ہوگا قرآن کلاس کا، اس میں جب کریٹیکل کو بات آئے گی کرتے کرتے وہ بات اپنی پیک پہ پہنچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں ایگزیکٹ اسی حدیث کو الگ سے 1 منٹ بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں تو وہ نہیں کروا سکتے، وہ بیچ میں سے ہوگی. تو کی ہیں لوگوں نے، آپ دیکھیں. تو اللہ کا شکر ہے. تو آپ قرآن کا کام کریں نا جی. مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو قرآن کی دعوت عام کریں، لوگوں کو آیات شیئر کروائیں، احادیث شیئر کروائیں، اس کے ذریعے آپ دعوت پہنچائیں. یہ نبیوں والا کام ہے. اور اس پلانٹ ارتھ پہ اگر اس سے بڑی کوئی نیکی ہوتی تو وہ انبیاء کر رہے ہوتے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام کو اپنی عبادت کم کرنی پڑی ہے، اور حضور کو اس چیز کا گلٹ تھا کہ میں اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے، جس طرح میں شروع میں مکی دور کے اندر پوری رات کا قیام کرتا تھا، اب میں اس طرح نہیں مینج کر پاتا. ظاہر ہے دن کو آپ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیاں ہوتی تھیں، مسجد نبوی آپ کا آفس تھا، لوگوں کو ملنا، مہمیں روانہ کرنا، ہر وقت آپ کی میٹنگز. آپ سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی دعوت کوئی اہمیت تو نہیں کھڑی ہوتی. تو پھر اللہ نے قرآن میں تسلی دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے 2 ترجمے ہیں. ایک تو ہے کہ اور اللہ کی طرف سے فتح آ پہنچی، نصرت آ پہنچی، اور ایک ترجمہ یہ کہ جب ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے فتح آ جائے گی، نصرت آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اس وقت آپ اپنے رب کی تسبیح، حمد، استغفار کر لیجئے گا. یعنی اس وقت پھر جب ایک کام رننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے نا، پھر لیڈر تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، ڈیوٹیز سب آرڈینیٹس کو شفٹ ہو جاتی ہیں. تو نبی علیہ السلام کو بھی ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ناداں گر پڑا سجدے میں جب وقت قیام آیا. یعنی اگر اب مجھ سے
میں خود اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ میں نے جناب جو ہے نا وہ فجر سے لے کے تو 11 بجے تک مسجد میں بیٹھنا ہے اور اتنے سپارے پڑھنے ہیں. سپارے تو سر پچھلے 1400 سال سے لوگ پڑھ رہے تھے. چلیں پہلے 200-250 سال کو نکال دیں, 1300 سال سے یا 1200 سال سے دنیا میں کیا چینج آئی ہے؟ سارے قبر پرستوں کے ساتھ اٹیچ کر کے چلے گئے. تو سپارے پڑھنے والوں کی, نمازیں پڑھنے والوں کی, نفلی نمازوں کی بات کروں, فرض نماز تو ضروری ہے, نفلی روزے رکھنے والوں کی اس وقت امت کو ضرورت نہیں ہے. امت کو ضرورت ہے اس وقت ان لوگوں کی کہ جو لوگوں کے عقیدوں کو صحیح کر کے انہیں نبی الاسلام کے ساتھ جوڑے. ایک بندے کے عقیدے میں شرک ہے, وہ روزانہ فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھا ہے, ام لے کے اٹھے 20 تراویاں پڑھیاں, ہر تراویح ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے, لیکن جوتیاں علی جگہ تے آ کے کہہ رہا ہے یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد. اس کا مطلب ہے اس تراویح نے اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا. تو اس سے تو بہتر تھا نہ پڑھتا, کم از کم اپنا عقیدہ صحیح کر لیتا, صرف فرض پڑھ کے ہی آ جاتا, جوتیوں والی جگہ پہ دوسرا اسلام پھیر لیتا, وہ بہتر تھا. ریشو پروپورشن دیکھیں. کسی شخص کا انگلی کٹ جانا زیادہ مسئلہ ہے یا اس کا ہارٹ فیلئر بڑا مسئلہ ہے؟ وہ تو جان ہی چلی گی نا. یہ ہارٹ فیل ہوئے ہیں, ان کے گردے ان کے فیل ہو چکے ہیں. آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی یہ انگلی پہ زخم ہے, یہ پیپ ہے, تو میں اس کے اوپر پلتا لگا دوں. لاندے رہو, فجر تو اشراق تک پلتے ملتے رہو, کچھ بھی نہیں ہونا. ایتھے کینسر بنے ہیں عقیدے کا.